اسلام نے غیرت پائی محبوب خدا کے یاروں سے، ابو بکر عمر ہے سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب جگر، حضرت کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے، ہوتے ہو ہوا کیوں پوچھو تو ذرا نادانوں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ یہ تھے محمد شاہد جو بہترین انداز میں آپ کے سامنے شان صحابہ پر نظم پیش کر رہے تھے، لیکن آپ لوگوں کا جوش وہی مردہ قبرستان والا تھا۔ کم از کم بات نبی کے یاروں کی ہو رہی تھی، ان وفاداروں کی بات ہو رہی تھی، ان کرداروں کی بات ہو رہی تھی جس کے صدقے ہمیں دین ملا، ہمیں نماز ملی، ہمیں روزہ ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں جینے کا طریقہ ملا، ہمیں چلنے کا طریقہ ملا، ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ ملا۔ یہ صدقہ پیارے صحابہ کا ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ ہوتے، آج ہمیں نبی کی سنتوں کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں نبی کے اٹھنے کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں نبی کے بیٹھنے کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں نبی کے کھانے کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں نبی کے چلنے کا پتہ نہ ہوتا، ہمیں نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا کہ کیسے میرے محبوب نے زندگی گزاری، کیسے میرے محبوب نے معاملات کیے، میرے محبوب نے لوگوں کے اندر اپنی زندگی گزاری۔ یہ ساری چیزیں بتانے والے میرے صحابہ ہیں۔ اگر صحابہ پر شک ہو گیا تو یاد رکھنا نماز مشکوک ہو جائے گی، اگر صحابہ پر شک ہو گیا حج مشکوک ہو جائے گا، نماز مشکوک ہو جائے گی، نبی کی ساری ذات مشکوک ہو جائے گی۔ صرف صحابہ پر شک کی وجہ سے تو صحابہ کرام پر شک کرنا کفر ہے کہ میرے پیارے صحابہ نے نبی کی ساری زندگی اسی طریقے سے بیان کی جیسے میرے محبوب نے زندگی گزاری ہے۔ اس کے بعد میں اپنے مہمان کو دعوت دینے چلا ہوں، مہمان خصوصی کو۔ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ، علم کا کارواں مشن لیے چلتا ہوں، میں مخلص ہوں مفلسی ساتھ لیے چلتا ہوں۔ یہ آندھیاں کیا کر پائیں گی میرا مقابلہ، میں گھر سے ماں کی دعا ساتھ لیے چلتا ہوں۔ میری مراد آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی وکیل صحابہ، مقرر شورا بیان، رہنما اہل سنت والجماعت مولانا عبید الرحمن حیدری صاحب، نوجوان دلوں کی دھڑکن، نوجوان دلوں کی آواز۔